فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جی، آج کے سوالات یہ ہیں کہ بینک وغیرہ سے ملنے والے انٹریسٹ کا مصرف کیا ہے اور کیا اسے رفاہی کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواباً عرض ہے کہ مذکورہ صورت مسئولہ میں بینک میں جو روپے رکھے جاتے ہیں وہ بطور امانت نہیں ہوتے، استعمال کیے جاتے ہیں، لہذا بینک میں رقم رکھنا اعانت علی المعصیہ یعنی گناہ کے کام میں امداد کرنا ہے۔ اگر ناواقفیت سے رکھی ہو یا قانونی مجبوری اور ناچارگی کی بنا پر رکھے ہو تو سود کی رقم لے کر خود استعمال نہ کرے، وہ رقم لے استعمال نہ کرے۔ لینے کا جو حکم ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ نہ لیں گے تو یہ رقم غلط موقعوں پر غلط جگہوں پر استعمال کی جائیں گی۔ الغرض، بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس رقم کو آپ مسکینوں کو دے دیں جو زائد رقم آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپے بینک میں رکھے، 1 مہینہ یا 2 مہینے کے بعد آپ کو 1,00,000 روپے کے اوپر 500 یا 1,000 روپیہ زیادہ ملے۔ اب وہ جو 500 1,000 روپے ملے تو وہ خود استعمال آپ نہیں کر سکتے، اسے ایک کام کریے، آپ سب میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسکینوں کو دے دو، غریبوں کو، یتیموں کو، ضرورت مندوں کو دے دو۔ اور اگر رفاہی کاموں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے سڑک وغیرہ کے کاموں میں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں نہیں لگا سکتے، مسجد میں ایسا پیسہ نہیں لگا سکتے، البتہ مسجد کے بیت الخلاء کی مرمت میں لگا سکتے ہیں۔ مسجد کے بیت الخلاء کی جو مرمت وغیرہ کرنا ہو یا بیت الخلاء بھی بنانا ہو تو اس کے لیے لگا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ پرائیویٹ فنڈ سے ملنے والی زائد رقم سود ہے یا نہیں اور کیا اسے ذاتی مصرف میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پرائیویٹ فنڈ میں ملازم کو 3 طرح کے پیسے ملتے ہیں، 3 طرح کے پیسے ملتے ہیں۔ ایک تو خود ان کی جمع کی ہوئی رقم، دوسری اس کے برابر حکومت کی طرف سے دی گئی رقم، تیسری ان دونوں کے اوپر دی گئی رقم جس کو حکومت سود سے تعبیر کرتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تینوں ہی رقم ملازمین کے لیے جائز و حلال ہے اور ان کے لیے استعمال کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پرائیویٹ فنڈ کی مد میں تنخواہ سے کٹی جانے والی صورتیں 2 ہوتی ہے، جو پیسے کٹتے اس کی صورتیں 2 رائج ہے۔ ایک صورت ہے جبری، دوسری صورت ہے اختیاری۔ جو ادارہ مرضی اور اختیار سے کرتا تھا اسے اختیاری کٹوتی کہتے ہیں۔ اس پر ملنے والی اضافی رقم سے متعلق حکم یہ ہے کہ جتنی رقم کٹتی تھی وہ اور اس پر جو اضافی رقم ادارہ اپنی طرف سے دیتا ہے، ان دونوں قسم کی رقم کا لینا تو ابن آدم کے لیے جائز ہے، کیونکہ آپ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہم ماہانہ 1,000 روپے کاٹیں گے تو آپ نے اجازت دی۔ اب جو ماہانہ 1,000 روپے آپ کا جمع ہوتا تھا، پھر حکومت نے یعنی جو ادارہ یا کمپنی یا اسکول نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، یعنی 1,000 روپے آپ کے 1 مہینے کے 30 سال کے اندر 30 سال میں آپ کو 1,00,000 روپے 3,00,000 روپے ہو گئے۔ مثال دیا جا رہا ہے کہ بھی 30 سال کے اندر آپ کے 3,00,000 روپے ہو گئے 1,000 روپے کاٹنے سے۔
تو کمپنی نے جو 30 سال کے اندر آپ کے 3 لاکھ روپے جمع ہوئے اور کمپنی نے اپنے طرف سے یا سرکاری ادارہ جو بھی ہو اس نے اپنی طرف سے اضافہ کیا 2 لاکھ روپے، اس طریقے سے ہوگا 5 لاکھ۔ یہ 2 طرح کی رقم لینے کی اجازت ہے، یہ اختیاری ہونے کی وجہ سے۔ البتہ اس پر مزید بینک وغیرہ کی طرف سے جو سود لگتا تھا اس سودی رقم کا لینا ہی جائز نہیں، چہ جائے کہ بینک والی سودی رقم لے کر غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ 5 لاکھ روپے، پھر 5 لاکھ روپے کا بیاج، یعنی اس کے اوپر ہر 2 لاکھ 7 لاکھ روپے آپ کو دے رہی تھی۔ تو اگر اختیاری کا معاملہ آپ نے اختیار کیا تو آپ کے لیے 5 لاکھ روپے جائز ہوں گے، 2 لاکھ روپے سود کہلائے جائیں گے۔ لہٰذا وہ 2 لاکھ روپے جو سود ہوں گے وہ غریبوں میں، مسکینوں کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے، خود استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جو پیسہ آپ کا کٹتا تھا وہ جبری ہوتا تھا، یعنی سرکاری ادارہ یا جو بھی پرائیویٹ ادارہ، پرائیویٹ فنڈ وغیرہ کا، تو وہ آپ کے پیسے جبری طور پر کاٹتا تھا۔ آپ کی تھی 30,000 روپے پیمنٹ، 30,000 میں سے آپ کے ہاتھ میں وہ دیتے تھے 29,000 روپے، 1,000 روپے جمع کر لیتے تھے۔ اب وہ جبری طور پر کرتے تھے، آپ کی رضایت نہیں تھی، لیکن ہوا یہ کہ 30 سال کے بعد انہوں نے آپ کا جو پیسہ جمع ہوا تھا 3 لاکھ، پھر اس کے بعد ادارے نے، کمپنی نے اپنے طرف سے 2 لاکھ روپے دیا، پھر اس کے بعد 2 لاکھ روپے کا اور اضافہ ہو گیا، تو یہ 7 لاکھ روپے یہ لینے کی اجازت ہے۔ لہذا یہ آپ خود ذاتی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ کر لے کر چلنا چاہیے، جو بات نہیں سمجھ میں آتی وہ بار بار پوچھنا چاہیے۔ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، لہذا سود سے بچے، جہاں پر شریعت نے جائز قرار دیا ہے اس جائز پر عمل کرے، اور جہاں ناجائز قرار دیا ہے اس ناجائز سے پرہیز کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے۔